बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शेर अफजल मरवत एडवोकेट को लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। चंद घंटों कबल उसकी उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और बताया ये जाता है कि शेर अफजल मरवत को जब पुलिस ने ले जाने की कोशिश की तो उन्होंने मज़ाहमत की, और लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उन्हें गिरबान से घसीटकर मोबाइल में डाला और नामालूम मुकाम पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब के हवाले से एक दूसरी अहम खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के उमर न्याजी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की थी कि माजी में आरोज़ के ज़रिए इंतखाबात में धांधलियाँ कराई गई थी, लिहाजा इस मरतबा आरोज़ के बजाय एग्जेक्टिव जो हैं उनके ज़रिए इंतखाबात कराए जाएँ। तो वो दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली गई और उस पर फैसला दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया गया है कि वो आइंदा इंतखाबात एग्जेक्टिव के ज़रिए कराया जाए। तो इस फैसले पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर अ, जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इंतखाबात का अल्तवा चाहते हैं और इंतखाबात में ताख़ीर चाहते हैं, इंतखाबात से राह फ़रार अख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन के हवाले से मुतहरिक नज़र आ रही हैं। और फिर हम बात करेंगे सिंध की सियासत के हवाले से। तो नाज़रीन, आज मुझे एक साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। जब मैंने उनसे सिंध की सियासत के हवाले से उनसे पूछना चाहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब सिंध का दौरा कब करने जा रहे हैं और सिंध में वो कौन कौन लोग उनकी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में किन शख्सियात ने शमूलियत अख्तियार करनी है, तो उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद से इंतखाबी इत्तेहाद किया है, वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब महसूस किया जा रहा है कि शायद वो उनकी गलती थी। चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की जो सिंध की क़यादत है, उन्होंने बावर कराया है कि जिस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे आप तकिया कर बैठे हैं, उनके पास वोट बैंक नहीं है और असल वोट बैंक जो है वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के साथ है और इंतखाबी रिज़ल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना आपको दिखाया जा रहा है। तो अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोकना है, इत्तेहादियों की हुकूमत कायम करनी है और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर रखना है, तो फिर मुस्लिम लीग नून को अल्ताफ़ हुसैन साहब से इत्तेहाद करना पड़ेगा। बसूरत दीगर सिंध में पीपल्स पार्टी को रोकना ख़ासा मुश्किल नज़र आ रहा है। इस सर्वे के बाद एक तो मुस्लिम लीग की क़यादत ने उन्हें ये बावर कराया, फिर मज़कूरा वफाकी वज़ीर ने मुझे ये भी बताया कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने तौर पर सिंध के हवाले से सर्वे भी करवाया था, ख़ास तौर पर सिंध के शहरी हलकों में, और उस सर्वे की भी यही रिपोर्ट थी जो मुस्लिम लीग सिंध की क़यादत ने उन्हें दी कि आज भी वोट बैंक अल्ताफ़ हुसैन का है, अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर ही वोट पड़ेगा। और ये जो बहादराबाद जो ग्रुप है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, ये इतना अभी तक मुअस्सर नहीं हो सका है कराची के वोटर्स पर जितना आज अल्ताफ़ हुसैन आज भी मौजूद है। तो उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि वो बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन को ऑन करें, उनसे मुज़ाकरात करें और उन पर जो पाबंदी आयद है, सियासी पाबंदी, उसका ख़ात्मा किया जाए, उनसे इत्तेहाद कायम किया जाए और उनसे इत्तेहाद कायम करने के बाद ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत को रोका जा सकता है, वरना पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर इस वक्त कर सकती है सिंध से। चूँकि माज़ी में जो 15 सालों में करप्शन हुई है, रिकॉर्ड करप्शन हुई है, 28,000 अरब रुपए का बजट में लूट-मार की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और मुआशी तौर पर जिस तरह से तबाही की गई है, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि इस तसलसल को तोड़ा जाए और इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए। तो उनकी भी ये कोशिश है और मियाँ नवाज़ शरीफ भी यही चाहते हैं कि जब वो
مرکز میں پرائم منسٹر ہوں تو سندھ میں بھی ان کی حکومت ہونی چاہیے اور انہیں ایسا مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ سکون سے حکومت کر سکے۔ تو ایسی صورتحال میں متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کے جو کردار ہے وہ اتنا مؤثر نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ سندھ میں الطاف حسین کو ایک مرتبہ پھر آن کیا جائے، ان کے لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور یہ منتخب ہو کر مسلم لیگ نون کی جانب سے جو صوبائی حکومت تشکیل دی جائے اس کا حصہ بنے۔ ایک تو یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی مبینہ طور پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، دوسری جانب آپ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ گورنر جب بنائے گئے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد سے ان کا تعلق ہے، لیکن چونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے اور جب کامران ٹیسوری صاحب کو گورنر بنایا گیا تو اس سے قبل اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے، کیونکہ کامران ٹیسوری صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں، سندھ میں یا مرکز میں بہت سے جنرلز ان کے ذاتی دوست ہیں، اور سندھ میں جو بھی کور کمانڈر ماضی میں آتا رہا ہے تو وہ کامران ٹیسوری صاحب کے ذاتی دوستوں میں شمار ہوتے رہے اور وہ ذاتی دوست رہے، اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کا ٹیگ لگائیں اور اس کے بعد ان کو گورنر بنا دیا جائے گا، اور یہی ہوا کہ وہ پہلے متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے، انہیں ڈپٹی کنوینر بنایا گیا اور ڈپٹی کنوینر بننے کے بعد انہیں گورنر بنایا گیا۔ اس میں متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کی کوئی کوششیں، کوئی کاوشیں نہیں تھی، لیکن جب نوٹیفیکیشن نکلا تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کے لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ گورنر بن چکے ہیں۔ ان کے لیے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز تھی اس وقت تک، انہوں نے پھر بعد میں اس کو آن کیا کہ ہاں یہ ہماری کوششیں تھی، کامران ٹیسوری صاحب ہمارے آدمی تھے، پھر ایک تسلسل کے ساتھ وہاں گورنر ہاؤس میں اجلاس بھی ہوتے رہے، لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کامران ٹیسوری اور مصطفیٰ کمال کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور دونوں کے درمیان رابطے بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح سے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں نے گورنر ہاؤس بھی جانا چھوڑ دیا ہے اور گورنر صاحب نے بھادرآباد بھی آنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ شدید اختلافات ہیں، اور اب گورنر کامران ٹیسوری کی بھی ایک کوشش ہے کہ بھادرآباد کی جگہ الطاف حسین صاحب کو آن کیا جائے، ان کی متحدہ قومی موومنٹ کو سامنے لایا جائے، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور ان کی بھی ایک کوشش ہے اور وہ پوری طرح سے اس وقت مصروف عمل ہے۔ اب میں آپ کو ایک اندر کی خبر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مبینہ طور پر جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب اور ڈی جی سی جناب فیصل نصیر صاحب کے درمیان بھی سندھ کے حوالے سے بڑی رسا کشی پائی جاتی ہے، چونکہ کامران ٹیسوری جو ہیں وہ جنرل فیصل نصیر صاحب کے آدمی بتائے جاتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ کمال پر پوری طرح سے مصطفیٰ کمال کو آشیرواد ہے جنرل ندیم انجم صاحب کی، جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور اس وقت جو سندھ میں سب سے زیادہ یا اپر ہینڈ ہے پوری ہماری آئی ایس آئی میں، وہ فیصل نصیر صاحب ہیں، جو پوری طرح سے متحرک ہیں اور اپنے اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو پوری طرح سے پورے ملک میں وہ ہینڈل کر رہے ہیں، پاکستان سے لے کر دنیا کے کسی بھی ملک میں ان کے اس وقت جو ہے وہ سارے معاملات ان کے ہاتھ میں، وہ تمام معاملات طے کریں، تو ان کی بھی یہ کوشش ہے مبینہ طور پر کامران ٹیسوری کے باعث کہ وہ الطاف حسین صاحب کو آن کریں، الطاف حسین صاحب سے مذاکرات کریں اور ان کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر آخری چانس دیا جائے اور آخری مرتبہ ان کی معافی کو قبول بھی کیا جائے اور ان کو سیاسی آزادی دی جائے۔ تو یہ اس وقت یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جبکہ ندیم انجم صاحب کی کوشش ہے کہ مصطفیٰ کمال کی جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کی متحدہ قومی موومنٹ ہے، اس لیے کہ تمام جو ہولڈ ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ہے، ان کے لوگوں کا ہے، اور جو اصل متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ تھے وہ کچھ لوگ تو گھروں کو بیٹھ گئے ہیں، کچھ ہمارے ادارے نے ان کو گھروں پر بٹھا دیا اور کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ تو اب جو پی ایس پی ہے اس کا پوری طرح سے ہولڈ ہے بھادرآباد پر، اور سارے کام وہ انجام دے رہے ہیں، تمام جلسے، تمام باڈیاں وہ بنا رہے ہیں، اور انتخابات کے حوالے سے جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں ٹکٹیں بھی انہی لوگوں کو دیے جانے کا امکان ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ 9-0 جو ہے اس سے مذاکرات ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں،
اور اس وقت الطاف حسین صاحب ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گئے. وہ اس وجہ سے مجبوری بن گئے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، ووٹر ان کے ساتھ ہے، ان کے سپورٹر ان کے ساتھ ہیں، اور وہ آج بھی الطاف حسین کے ساتھ کمٹڈ ہے، اور آج بھی وہ الطاف حسین کے نام پر ہی لوگوں کو ووٹ دیں گے اور ووٹ دینے کا عزم رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس قدر پابندیوں کے باوجود، اس قدر سیاسی پابندی کے باوجود، تحریری پابندی کے باوجود، تقاریر پر پابندی کے باوجود، جو متحدہ قومی مومنٹ 90 نے جو درخواستیں طلب کی ہیں اپنے کارکنان سے، ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سے زیادہ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسی وقت بھی ہیلو کی آواز بھی آ سکتی ہے، اور متحدہ قومی مومنٹ کے جو امیدوار ہیں وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آ سکتے ہیں. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کیجئے گا. پاکستان زندہ باد.